أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي سرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا وقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اے میرے پالنے والے معبود انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے. اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہم السلام عطا فرمائے. کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی. اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے. نافرمانوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ اپنے سر
اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی بھی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوجھ بوجھ لیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 52۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ ابراہیم جیسا کہ ابتدا سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے نام پر ہے۔ یہاں ان کی زندگی سے متعلق ایک اہم واقعے کا تذکرہ ہے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے تئیں بہت فکر ہوتی ہے، اور اسی فکر کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم جن کی صفت قرآن مجید نے بیان کی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت ہی زیادہ نرم اور بردبار تھے۔ اواہ بہت زیادہ نرم دل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اہم صفات، بہت نرم دل، بردبار۔ یہ بردباری تھی کہ اللہ نے بیٹا مانگا، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار، بغیر بردباری کے چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا۔ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا۔ شہر سے مراد شہر مکہ ہے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ دو دعا مانگی، ایک اپنے شہر مکہ کے لیے کہ اسے حرم والا اور اس کو امن والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کو حرم والا قابل احترام بنا دے، تو میں مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور مدینہ کو بھی حرم والا بنا دیا گیا، قابل احترام، قابل حرمت۔ اس کی باؤنڈری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی کہ مدینہ کا کتنا علاقہ حرم کا ہے، جس کی تعظیم اور احترام دیگر جگہوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی۔ قابل احترام، قابل حرمت اسی کو کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسجد، آپ اپنے گھر، راستے یا دیگر جگہوں پر رہتے ہوئے جو کام کرتے ہیں یا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں کرتے، اس لیے کہ مسجد کا احترام اور یہاں کی حرمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو ایسے ہی مکہ اور مدینہ کے علاقے کو حرم والا قرار دیا گیا، قابل احترام بنایا گیا۔ دوسری بات جو انہوں نے مانگی، ایک شہر کے لیے اور دوسری اپنی نسل کے لیے، کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ حضرت ابراہیم نبی تھے، نبی کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ شرک کرے یا شرک کے قریب بھی جائے۔
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس طرح اللہ تو نے محفوظ رکھا اس طرح میری نسل کو، میری آل و اولاد کو محفوظ رکھ۔ ایک باپ کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد اور اپنی نسل کے تئیں یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد اور میری نسل میں کہیں پر شرک نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے مدارس جو کھولے گئے، اس کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے عقیدے اور منہج کا تحفظ کیا جا سکے۔ شروع سے ان لوگوں کو ایسا عقیدہ، ایسی تعلیم دی جائے کہ آگے چل کر یہ کسی طرح سے شرک اور بدعت سے سمجھوتا نہ کرے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے یا اس کی حقیقت اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ دیگر مدارس میں ڈالنے کے بعد ایک بڑا المیہ لوگوں کی طرف سے جو شکایت کے طور پر مل رہا ہے یہی ہے کہ وہاں باقاعدہ صوفیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اذکار بتائے جا رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، شریعت سے ثابت نہیں، اور اس طرح بچوں کو شروع سے ہی شرک اور بدعت کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ان کے طور طریقوں کے اندر غیر مسنون چیزیں آپ کو نظر آئے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ تو یہ مدرسہ صرف تعلیم گاہ نہیں، تربیت گاہ بھی ہے۔ آپ جتنا تعاون کریں گے ہماری نسل کے تحفظ کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم نے خاص طور سے عقیدے کے بارے میں کہا، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک کے بارے میں انہیں تعلیم دی جائے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، یعنی شرک کی بنیاد کے پر لوگ گمراہ ہوئے، بس جو میری تابعداری کرے وہ میرا ہے، اور جو نافرمانی کرے تو بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بردباری کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تیرے نافرمان ہیں، میری تابعداری نہیں کر رہے، ان لوگوں کو سزا دے، ان لوگوں کے پر اپنا عذاب نازل کر، نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک نبی یہ بات کیوں کہتا ہے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ مشرکین کا انجام کیا ہوگا، مشرکین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ بروز قیامت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہے گا کہ بیٹے آج میں تیری ہر بات ماننے کو تیار، لیکن نہیں، اللہ کا فیصلہ مشرکین کے لیے جنت حرام، انہیں جہنم میں داخل ہوگا، داخل کیا جائے گا، سب پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا؟ یہ دراصل محفوظ زبان استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ اگر تیری بخشش کے لوگ قابل ہیں تو یقیناً بخشے گا، اور یہ لوگ شرک کرنے کے بعد تیری بخشش سے محروم ہو گئے، تیرے رحم سے محروم ہو گئے، تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ اس قابل تھے ہی نہیں کہ تیری مغفرت اور تیری رحمت کے مستحق اپنے آپ کو بنا سکتے۔ یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن بندہ اپنی نافرمانیوں اور کوتاہیوں کی بنیاد پر اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر بسائی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کچھ، یعنی ان کی پوری آل و اولاد مکہ آ کر آباد نہیں بھی تھی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر لا کر آباد کیا، اور وہاں سے ان کی نسل چلی، اور مکہ کے رہنے والے، اطراف کے رہنے والے لوگ یہ بنو اسماعیل، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، ان کی آل و اولاد ہیں۔ میں نے اس جگہ پر کیوں بسایا؟ ہم جنکشن کے لیے دیکھتے ہیں جہاں لوگوں کی آبادی ہو، سہولیات ہو، ہر قسم کی فیسلٹی ہو، یہاں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد کے قریب بسایا تاکہ یہ مرکز توحید سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ تو سب سے اہم چیز مرکز توحید مسجد ہے۔ مسجد میں بچے نماز ادا کریں گے، ہم نماز ادا کریں گے، ہماری نسل اس سے جڑی ہوئی ہوگی، اور مسجد سے دور ہونے کا نتیجہ کیا ہے سب کو پتہ ہے کہ بچے بگڑنا شروع ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، عقیدہ خراب ہوتا ہے، اخلاق خراب ہوتا ہے، ساری چیزیں بگڑنا شروع ہوتی ہیں، جبکہ مسجد کے قریب رہنے کے بعد یہ سارے فوائد بچوں کے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ تو یہ
یہاں آباد کیوں کیا؟ لیقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ میری اولاد نمازی رہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگوں کے دلوں کے مائل کر، ورنہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر کوئی مکہ جانے کی خواہش رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی حرم میں جانے کا، مکہ میں جانے کا، حج کی ادائیگی، عمرہ کی ادائیگی، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ لوگوں کے دلوں میں، یعنی کچھ کی قید نہیں لگاتے، تو دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ مکہ جانے کی تمنا کرتا اور وہاں رہنے کی تمنا کرتا، دل اس کا مائل ہوتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو، جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں بھی جو کوشش کرتے ہیں حرم جانے کی، حج کی، عمرہ کی، جن کے اندر جستجو ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ان لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والے لوگوں کو پھلوں کی روزیاں عنایت کر۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر اناج زیادہ ہونا چاہیے، لوگوں کے کھانے اور ضروریات کی چیزیں زیادہ ہونی چاہیے۔ یہی قرآن مجید کی جامع دعاؤں کا اثر ہے کہ پھلوں کی روزی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پھل استعمال کب کرتا ہے؟ جب وہ کھانا کھا چکا ہوتا ہے، غذا استعمال کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھل استعمال کرتا ہے۔ تو دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تو انہیں اتنا نواز دے کہ کھانا کھانے کے بعد انہیں پھل بھی مل جائے، کسی نعمت سے ان لوگوں کو محروم نہ رکھنا۔ اور ان کی دعا کی برکت ہے کہ جو لوگ بھی حرم جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد دیکھیے دنیا کے سارے پھل وہاں موجود ہیں، تازہ فریش شکل میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوگی، وہ پھل جو آپ نے نہیں دیکھا وہاں دیکھیں گے۔ یہ ان کی دعا کی برکت ہے جو انہوں نے مانگی تھی، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ اللہ ہر چیز جو ہم چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے چھپا ہوا ہے لیکن اللہ کے لیے چھپا ہوا نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ یہی چیز انسان کو دراصل دلیر بناتی ہے۔ جب وہ یہ تصور اپنے ذہن و دماغ کے اندر کمزور کرتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، یہی چیز اسے گناہ کی طرف اور دیگر برائیوں کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ اور یہ تصور جتنا پختہ ہوگا، انسان اتنا نیک، اتنا متقی اور پارسا بنے گا۔ آگے وہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 75 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی، اتنی لمبی عمر ہو گئی، دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، جبکہ ظاہری اعتبار سے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت تھی اور نہ ان کی بیوی کے اندر، لیکن اللہ نے جو انسانوں کے لیے ناممکن ہے اسے ممکن بنایا۔ اور یہی تو اللہ کے ہر چیز کے پر قادر ہونے کی دلیل ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے اعتبار سے چیزیں ممکن ناممکن ہوتی ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو اللہ سے مانگتے وقت تو ذہن میں تصور نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں، مانگنا ہے اللہ سے، جو مانگنا ہے مانگو، جو ہمارے لیے جائز ہے، مناسب ہے، یقیناً اللہ عطا کرے گا۔ وہی حضرت ابراہیم کا ایک چیز جو ناممکن تھی بظاہر، اللہ نے وہ عطا کی۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے وقت تو جھجکنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ملے کہ نہ ملے، دعاؤں میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھے نواز دے، نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ مانگنے میں یقین ہونا چاہیے، پختگی ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہی عطا کر، تیرے علاوہ کون عطا کرے گا، تو معاف کر، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ دعا میں اہتمام ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں دفتر کے پر ہر اتوار کو باقاعدگی کے ساتھ اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ فقہ الادعیہ والاذکار، آداب دعا کے تحت ایک سلسلہ جاری ہے۔
دعا جو بہت اہم عبادت ہے اس کا پورا سلسلہ، اس لیے کہ دعا کے راستے سے بھی بہت ساری شرکیات اور بدعات لوگوں میں داخل ہے، اور دعا کے بارے میں بھی لوگ بہت ساری گمراہیوں کا شکار ہیں۔ اگر یہ تفاصیل کا ہمیں علم نہ ہو تو ہم گمراہی کا شکار عبادت کے راستے سے ہو جائیں گے۔ عبادت بھی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے اگر ہمارے فکر و خیال میں وہ چیزیں نہ ہوں جو شریعت ہمیں جس سے آگاہ کرنا چاہتی ہے۔ ورنہ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے شرک کرتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے شرک کر رہا ہے، سوچئے شیطان کتنا کائیاں ہے، وہ ہمیں نماز پڑھنے کے بعد بھی مشرک بنا دیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی مشرک، قربانی کرنے کے بعد بھی مشرک۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پر دجال کے فتنے سے زیادہ خوف کھایا، کس بات کا؟ شرک خفی، جو عبادتوں میں چھپا ہوتا ہے، جو ہماری بندگی میں چھپا ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے عبادت کرنے لگتا ہے، لوگوں کے لیے نماز پڑھنے لگتا ہے، لوگوں کے لیے قربانیاں، لوگوں کے لیے زکوٰۃ و صدقات دینا شروع کرتا ہے۔ یہ جذبہ ہماری عبادتوں کو رائیگاں، بے معنی، بے اجر کر دیتا ہے۔ تو اس جذبے کو سلامت اور قائم رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان جذبوں کے اندر کسی قسم کا کوئی فتور داخل نہ ہو۔ آگے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ ابتدا بھی شرک سے اور نماز کے پر ہی اس کا انتہا ہے جو دعائیں مانگی گئی، اس لیے کہ توحید کی عملی شکل نماز ہے۔ آپ جس بات کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو عبادت کی ساری چیزیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، رکوع بھی، سجدہ بھی، قیام بھی، سب اللہ کے لیے۔ یہی توحید کی عملی شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بندے کے پر سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ جو زبان سے اس نے کہا اسے ظاہر کرے، اسے ثابت کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور وہ آخر میں دعا مانگ رہے اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ یہ ہمارے لیے بڑا آسان سا معاملہ لگتا ہے، حساب و کتاب۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کا حساب و کتاب لیا جانے لگے تو روح کانپ اٹھتی ہے، وہ تو آخرت کا دن ہوگا۔ قبروں کی زندگی کو سامنے رکھیے کہ منکر نکیر کے سامنے کیا جواب دیں گے، آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ یہ احساس جتنا پختہ ہوگا انسان اتنا زیادہ گناہوں سے، ظلم سے بچے گا، اور یہ شعور، یہ احساس جتنا کمزور ہوتا جائے گا انسان اتنا بڑا ظالم بنے گا۔ صحابہ کے درمیان آپ رہتے ہوئے دیکھیے کہ اتنا احتیاط، گناہوں سے اتنا بچنا کس بنیاد پر تھا؟ وہ احساس دراصل آخرت کا تھا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ کبھی قبر کی تنہائیوں کے بارے میں غور کیجئے کہ قبر کی تنہائی میں جہاں آپ اکیلے ہوں گے، آپ کا عمل ہوگا، کیسے جواب دیں گے؟ یہ کوئی آسان نہیں، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ قبروں کے پاس جانے کے بعد اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے کہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا، دیگر ساری چیزوں کا، تو آپ اتنا زیادہ خوف زدہ نہیں رویا کرتے تھے، قبر پر آنے کے بعد آپ اتنا کیوں روتے کہ آپ کی داڑیاں تر ہو جاتی؟ کہا کہ یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا آگے بھی کامیاب ہوگا، جو یہاں ناکام ہوا آنے والی زندگی اس سے زیادہ مشکل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ قبروں کی زیارت کرو؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، وہ ہمیں بعد کی جو اصل زندگی ہے اس کی حقیقت سے روشناس کرتی ہے۔ یہاں دعا میں ایک بات اور بھی بتائی گئی، قرآن مجید میں جو ترتیب بتائی گئی، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور عام مومنوں کو۔ اب یہاں آپ دیکھیے لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ امت کی فکر کی جائے، لوگوں کی فکر کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد امت کی فکر ہے۔ یہ جوہلا کی جو ٹیم ہے، جماعت ہے، گروہ ہے، جو بتاتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہی تو گمراہیاں ہیں کہ جو قرآن نے دعا کی ترتیب بتائی، جو طریقہ بتایا، وہ طریقہ ہم کو معلوم ہی نہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اس کے بعد عام مومنوں کے لیے دعا مانگی جائے۔ یہ ترتیب ہے جو قرآن مجید نے ہم کو بتائی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف امت کی فکر کی جائے، اپنے آپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو بھول لیا جائے، نہیں۔
یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی اور اس کے بعد اس سورہ کا بالکل آخر کا حصہ ہے. جو یہاں باتیں بتائی جا رہی ہے وہ توحید کو نہ ماننے، شرک کو اپنانے کا نتیجہ ہے. قرآن نے اس سورہ کی ابتدا میں کیا بیان کیا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس کتاب کو اللہ نے نازل اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو ظلمات یعنی گمراہیوں سے، تاریکیوں سے نکال کر نور یعنی صراط مستقیم کے پر لا کر کھڑا کرے. اور جو صراط مستقیم پر آئے گا وہ اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنی عذاب کی لپیٹ میں نہیں لے گا. شکار کون ہوگا؟ جو کہ اصل میں اللہ کی توحید سے بھٹکا ہوا ہوگا، شرک کی راہ پر چل رہا ہوگا. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے. یہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن دراصل توحید ہے، پورا اسی کے پر ڈیپینڈ ہے کہ جنت کا اگر قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے تو یہ توحید اللہ کی وحدانیت کو ماننے والوں کا انعام ہے، اور اگر قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے جہنم کا، اس کے عذاب کا، تو یہ بھی توحید کے نہ ماننے والوں کی سزا ہے. یہی دو جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری جماعت نہیں. ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں. پورا کا پورا قرآن اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اسی کے پر منحصر ہے. کوئی اور چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی، پوری چیزیں اسی سے منسلک نظر آئے گی. تو جن لوگوں نے اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کو نہیں مانا، اب اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ. یہ نہیں کہ اللہ کسی ظالم کو چھوٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پکڑے گا ہی نہیں، اس کو سزا نہیں دے گا، یا اللہ کو قدرت نہیں ہے. سب ہے، سب چیز اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے جس دن آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. مرتے وقت، اور خاص طور سے یہ آخرت کا بھی منظرنامہ ہے. قرآن مجید نے خود کہا کہ آج تیری نگاہ کے پر سے پردہ ہٹا گیا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج تیری نگاہ کے پر جو پردہ لگا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا گیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، بہت صاف صاف نظر آ رہا ہے. سائنس نے اس بارے میں بیان بھی کیا کہ انسان کی آنکھ کے پر ایک بہت معمولی سی جھلی ہوتی ہے جو موت کے وقت جب فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ہٹ جاتی ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے. اسی لیے اس کی آنکھیں پھٹے کے پھٹی چوندیاں رہ جاتی ہے، وہ آگے دیکھتے رہ جاتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ اسے فرشتے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. اور یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اللہ اس کی موت بالکل قریب نہیں کر دیتا. موت قریب ہوتی ہے تو اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ پردہ ہے آنکھوں کے پر لگا ہوا جو ہمیں فرشتوں کو دیکھنے سے مانع ہوتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے. آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، اور اس کے بعد کیا فائدہ؟ فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد، قیامت قائم ہو جانے کے بعد کیا فائدہ؟ اب تو وہاں سب حساب ہے، وہاں آپ کو جواب دینا ہے، عمل کے لیے کوئی گنجائش نہیں. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹے گی، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے. یہ عالم ہوگا بدحواسی کا عالم. قرآن مجید نے جس کو بیان کیا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو انسان کے ذہن و دماغ کے پر مسلط ہوگا، بہت بھیانک، بہت خوفناک ہوگا. آگے اللہ نے بیان کیا لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت ہی دے تاکہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری میں لگ جائیں. میں نے پیچھے اسی ضمن کی ایک بات بیان کی تھی کہ جب ایک شخص کو قبروں میں دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد وہاں پر ایک بزرگوں نے کہا کہ بتاؤ اگر اس قبر میں جانے والے مردہ شخص کو قبر کے باہر نکال دیا گیا، اسے دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی تو کیا کرے گا؟ ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے کہا نمازی بن جائے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، آخرت کی اچھی تیاری کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. کہا کہ اس شخص کو تو مہلت نہیں ہے کہ وہ باہر آ جائے، لیکن تم باہر ہو، تمہارے پاس موقع ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو،
اب تم اپنے بارے میں سوچو کہ تم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے ہو۔ وہ تو نہیں آ سکتا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہو اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اسے غلط چیزوں میں نہ لگاؤ۔ یہ بہت اہم سبق ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو اس دن کے بارے میں جب حساب و کتاب ہوگا، اور جس دن لوگوں کو ان کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزائیں عذاب کی شکل میں دی جائیں گی۔ وہ یہ تمنا کریں گے ہمیں قریب کی مہلت دی جاتی تاکہ ہم اللہ کی تبلیغ کو مانتے، اس کے حکم کے مطابق چلتے۔ وہی بات جو اس تمثیل کے اندر میں نے بیان کی۔ آگے اللہ نے بیان کیا کہ کہا کہ تم لوگوں کو موقع ملا، کیا فائدہ اٹھایا؟ اتنی لمبی تمہیں زندگی عطا کی گئی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں، اللہ جسے 60 سال کی عمر دے دیا اس کے پر حجت کو پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ اللہ تو نے مجھے سمجھنے کے لیے موقع نہیں دیا۔ 60 سال کی زندگی تجھے عطا کی گئی۔ قرآن وہی کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کہ کیا تمہیں اتنا موقع نہیں دیا گیا، اتنی عمر نہیں عطی گئی جس میں تم نصیحت حاصل کرتے، اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے تھے؟ مہلت دے دی جا چکی تھی۔ اللہ بیان کر رہے ہیں یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، خبردار کرنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو چال چلنا ہے چلے، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یعنی کوئی بہت زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ کفار اور مشرکین ہمارے تعلق سے بڑی خطرناک سازشیں رچ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں۔ اگر ہمارے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے اور ہمارے مقابلے میں کوئی پہلوان آ جاتا ہے لڑنے کے لیے، تو چونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے ہمیں وہ زیادہ طاقتور لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم تیاری کر کے اس سے زیادہ طاقتور اپنے آپ کو بنا لے تو پھر وہ ہمارے نزدیک بودا ہوگا۔ تو معاملہ یہ نہیں کہ وہ طاقتور ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ اصل چیز ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تو ان کی چالیں اتنی خطرناک نہیں ہیں، کتنی بھی پلاننگ کرے، 100 سال کی 1000 سال کی پلاننگ کرنے دیجئے، اگر ہماری ایمانی طاقت اور استقامت ہے تو سب چیزیں بے معنی ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے چند مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کر پائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد وہ سب کے سب مسلمان بن گئے، جو نہیں تھے وہ ختم ہو گئے۔ حالات بدلتا ہے، تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے پاس ثابت قدمی کے ساتھ جما کے رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ سامنے والوں کی طاقت کا اور ان لوگوں کی توانائی کا، ان لوگوں کی سازشوں کا رونا رویا جائے۔ ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی پلاننگ کرنا ہے۔ سب چیز ہم کو عطا کی گئی ہے، کسی چیز سے محروم نہیں رکھا گیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں کے سے وعدہ خلافی کرے گا، جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ قیامت کا منظرنامہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ زمین کو بدل دیا جائے گا، یہ زمین تباہ ہو جائے گی، فنا کر دی جائے گی، اس کے بعد نئی زمین ہوگی جس کے پر سارے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، اور سب اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مجرموں کو ایک ساتھ زنجیروں میں لپیٹ کر لایا جاتا ہے، تو ایسے ہی وہاں تمام مجرموں کو صف بنا کر، ایک ایک جماعت بنا کر، جیسا ان لوگوں کا شرک اور کفر رہا ہوگا اس کے اعتبار سے باندھ کر لایا جائے گا۔ وہی منظرنامہ ہے۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے، فاسفورس، ذرا سی آگ ملے بھڑک اٹھے، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ ہر طریقے سے ان لوگوں کے پر عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی۔ پیچھے اسی سورہ کے اندر بیان کیا گیا کہ موت انہیں ہر طرف سے، یعنی جسم کے ایک ایک انگ سے آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ وما ہوا بمیت، لیکن وہ مر نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کے عذاب کی سختی کا عالم ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا برسوں کا حساب کیسے ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، وارن کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لے کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ بوجھ حاصل کر لے، سمجھ حاصل کر لے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ ابراہیم
مکمل ہوئی اور اسی کے ساتھ 13واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد سے، چونکہ آئندہ ہفتے سے رمضان المبارک لگ چکا ہوگا، تو رمضان المبارک کے بعد عید کے بعد سے جو ہمارا درس کا سلسلہ جاری ہوگا وہ سورہ ہجر سے ہوگا، 14ویں پارے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موحدین میں رکھے، توحید کے پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ جیسا اللہ کا ڈر دلوں کے اندر ہونا چاہیے ویسا خوف ہمارے دلوں کے اندر رکھے، ہر قسم کے گناہ، ظلم، ستم، ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائے، نیکی کی راہ پر چلنے اور اس کے پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔